ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا سا سونا سونا سا مہینہ ہم سے دن بدن دور تک جاتا جا رہا ہے، اور آج 26 رمضان المبارک ہے۔ آج شب 27ویں کی ہوگی، یعنی اس دن اکثر مساجد میں دیکھا جائے کہ حفاظ کرام اپنا قرآن مکمل کرتے ہیں، وہ تراویح میں اپنا قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ تو اس کے ریلیٹ قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور بے شک ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور یہ ہدایت ہے واسطے عوام کے، لوگوں کے، ھدی للناس لوگوں کے۔ اب قرآن تو ہدایت ہے، لوگوں کے واسطے ہدایت۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، دوسرے رستے پر چلے جائیں گے، تو لہٰذا اپنی زندگیوں میں نخار لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسیوں میں سے ایک رسی ہے، جو شخص اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے نا، وہ آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، نیئر بائی ہوتا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ کسی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا تو وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے لگ پڑتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص قرآن کریم کو تھامتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، قرآن خود کہتا ہے ھدی للمتقین، میں ہدایت ہوں واسطے متقین کے۔ اب متقین لوگ کون ہیں؟ جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح آپ ڈیووشن کرتے ہیں، کس طرح آپ لو کرتے ہیں، اسے شو کرنا، اسے شو آف کروانا۔ اب کس کے سامنے شو آف کروانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شو آف کروانا ہے۔ وہ کیسے شو آف کروانا ہے؟ بائی ریڈنگ دا قرآن، بائی ریڈنگ دا نماز۔ اب بہترین جو طریقہ ہے نا، بہترین جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دکھاوا کرنے کے لیے وہ نماز ہے اور قرآن ہے۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا نمبر 1 قرآن اور حدیث، اور تیسرے نمبر پر میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تینوں سے محبت کرنا، ان تینوں کا دامن تھامے رکھنا۔ اب ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کن کا دامن تھاما ہوا ہے، کن چیزوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی، اور بے شک قرآن راہ ہے کن لوگوں کے لیے جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں، جو لوگ رستہ چاہتے ہیں، جو لوگ رستے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ واضح آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہدایت ہے قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، یعنی بہترین کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ورڈ یوز کیا یہاں پہ پراپر، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ اس کا میننگ لے سکتے ہیں کہ والدین، جیسے والدین خود قرآن سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں، جیسے استاد ہے وہ خود قرآن سیکھتا ہے پھر اپنے بچوں کو سکھاتا ہے۔ اس کو ہم ڈفرینٹ ویز میں لے سکتے ہیں، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن کیسے سیکھنا ہے؟ قرآن کو صرف سیکھنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے حلال کو حلال جاننا ہے، اس کے حرام کو حرام جاننا ہے۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی حلق تک قرآن رہتا ہے، ان کے دل میں قرآن نہیں اتر پاتا، ان کے چہرے پر وہ قرآن کا نور نہیں آ پاتا۔ وہ کیوں نہیں آ پاتا؟ اسی لیے ہی نہیں آ پاتا کیونکہ وہ قرآن کے حلال اور حرام کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک حافظ قرآن آئے گا، ایک حافظ قرآن آئے گا، اور وہ حافظ قرآن جس نے حق کو حق اور حرام کو حرام جانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، اسے اس چیز کی اجازت دے گا کسی بھی 10 شخصوں کو، کسی بھی 10 لوگوں کو اپنے خاندان کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ اب اس حافظ قرآن کے لیے مقام ہے جس نے حق کو حق اور حرام کو حرام جاننا ہوگا، اس کے لیے نہیں جس نے فار ایگزامپل دنیا میں رہتے ہوئے عیاشیاں کی ہیں اور قرآن پاک کو رٹا مارا ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا صرف کہنے سے ہی ہوتا ہے۔ یہ باتیں صرف
ہماری نزدیک صحیح ہے، وگرنہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. قرآن اور حدیث اس کی مخالفت کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روز قیامت ایک شخص آئے گا، ان کے سروں پر خوبصورت سے تاج سجائے جائیں گے، اور لوگ حیران سے سوال کریں گے یا اللہ ہو از دیس پیپلز، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھایا، اور پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ قرآن کا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ قرآن سیکھنے کے، سکھانے کے، انہیں پڑھنے کی کتنا ثواب ہے. اب قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ایک کتاب ہے، بہت خوبصورت سی کتاب ہے، جس میں 540 سے 558 تک رکوع آتے ہیں. اب جس میں آیات کی تعداد ہے 6666 آیات کی تعداد آتی ہے. اسی طرح اس کے جو ورڈز کی تعداد ہے وہ 85,000 سے بھی پلس ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 114 صورتیں ہیں، اور 14 جو ہیں وہ سجود آتے ہیں، جو آپ نے سجدہ واجب ہوتے ہیں، آپ جو اپنے کرنے ہوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے آ جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں ہر طرح کا نسخہ اویلیبل ہے، آپ جو چاہے اس سے وہ آپ لے سکتے ہیں. بے شک قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت ہے آج کے لوگوں کے لیے، آج سے 200 سال کے بعد لوگوں کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اب کب تک لوگوں کے لیے؟ قیامت تک لوگوں کے لیے. اسی طرح اب قرآن کو پڑھنا کیسے ہے؟ لوگ پڑھتے بڑی اسپیڈ سے ہیں. اب کوئی بھی ہم لوگ دیکھیں نا، حفاظ کرام تراویح میں اتنی اسپیڈ سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفراللہ، جبکہ یہ پڑھنا بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے سورہ مزمل میں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہا ہے؟ رسول اکرم کو فرما رہا ہے. شروع سے سورت کو پڑھے نا، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے میں قیام کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر اچھے انداز سے، پیارے انداز سے پڑھو. تو لہٰذا